پاکستانیوں کی ضائع ہوئیں، وہ اور علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے. اب تک 210 میں 71 دسمبر تک 71 ڈرون اٹیک ہو چکے ہیں، اس میں جو جانیں ضائع ہوئی ہیں. ایک یہ بھی اس پہ پہلو پہ بات میں لمبی تو نہیں کرنا چاہوں گا، یہ کہوں گا کہ وہاں جو کولیٹرل ڈیمیج جس کو کہتے ہیں، جو کہ باب وڈورڈ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے صدر نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج کا فکر نہ کریں، وہ ہوتا ہے. یہ بڑی شرم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ ایک امریکن کی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے. ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی نظروں میں، اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس بندے کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ تو بتانا مشکل ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما یعنی آپ کے لیڈروں کو یہاں پر فون پہ بلا کے کہتا ہے کہ اس کو بندے کو چھوڑ دیں. جو یہاں کی لاہور کی جو ان کی کونسل جنرل ہے، اس نے بیٹھ کے یوں انگلیاں کر کے کہا کہ اس کو ابھی چھوڑیں، ابھی فوراً چھوڑا جائے. اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک امریکہ کا سیٹلائٹ ہے. ہماری تو قومیت، ہماری جو ہے سالمیت، ہماری ساورنٹی تو بالکل بک چکی ہے. ہمیں تو وہ ایسے اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم ان کے غلام ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کو غلامیت دکھائی جا رہی ہے نا. ان کو اس وقت بتائیں کہ نہیں، کسی صورت میں یہ بندہ جو واپس نہیں جا سکتا، اس کو جسٹس ملے گی. یہ نہیں کہ اس کو ہم لٹکا دیں گے، کیونکہ یہ جو آپ کے جو ہیں یہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں، یہ جو فساد اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے، اس بندے کو آپ نے امیونٹی دینی ہے. اگر کولڈ بلڈڈ مثال، اگر میں ایک آپ سے آپ رہے ہیں پینٹاگون کے بھی بڑے کلوز رہے ہیں ایک وقت میں، یہاں سے ہم امبیسڈر بھیجتے ہیں ایمبیسڈر امیونٹی کے طور پہ، اور وہ وہاں جا کے کوئی ہائی پروفائل مرڈر کر دیتا ہے، کسی ہائی پروفائل مرڈر بندے کا کر دیتا ہے. فار ایگزامپل کسی منسٹر کو امریکہ میں مار دیتا ہے، کسی آرمی جنرل کو مار دیتا ہے، کیا اس کو امیونٹی دے کے پھر چھوڑا جاتا ہے؟ امیونٹی کی بھی کوئی حد تو ہونی چاہیے. دیکھیے جی، پہلے تو دیکھیں نا، امیونٹی ہو یا نہ ہو، ایک مرڈر جو ہوتا ہے، جو پیچھے سے اٹھ کے مرڈر کیا ہو، جا کے گاڑی کے فرنٹ وہ کیا کہتے ہیں جو ونڈ شیلڈ ہے، اس میں سے کسی کی بیک میں مارا، سب سے پہلے تو بڑا بزدلانہ چیز ہوتی ہے. جنگ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی کو پیچھے سے نہیں مارنا چاہیے. اور اس نے پھر باہر نکل کے گاڑی میں، یہ کہا تو یہ جاتا ہے، جو رپورٹ دیکھی ہے وہ، کہ اس کو گاڑی سے باہر نکل کے پھر اس نے چلائی گولیاں، اور اتنا وہ نشانہ اس کا زبردست تھا کہ اس نے 7 گولی چلائیں تو اس میں سے 5 لگی. تو یہ تو ایک ہائرڈ، جس کو کہتے ہیں نا، ایک کرائے پہ لیا ہوا مرڈر ہے. یہ تو ایک بندہ جس کو ٹرین کیا گیا ہے. یہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے یا کچھ ہے ایمبیسی میں. اب اس کا جو پاسپورٹ ہے، اس کا ٹریک جو ہے، وہ جس کو کہتے ہیں اسکارلیٹ تھریڈ، وہ واشنگٹن میں شروع ہوتا ہے. کیونکہ وہاں جب اس نے ویزا لگائے واشنگٹن میں یا نیو یارک ہماری کونسلیٹ میں، تو وہاں اس کا اسکین ہوا ہے. اور جتنے ویزے لگتے ہیں ان کی سب کی لسٹ جو ہے فارن آفس میں آتی ہے. یہ آپ کو معلوم ہوگا ضرور. اور پہلا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ڈپلومیٹ ہے یا نان ڈپلومیٹ ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ آف انٹری ہوتا ہے پاکستان میں، داخلہ جو ہوتا ہے اس کا، جہاں بھی ہوتا ہے، کراچی میں ہوا یا اسلام آباد میں ہوا، وہاں پھر جو ہوتی ہے امیگریشن والے، وہ اس کو پھر اس کا پاسپورٹ سکین ہوتا ہے، وہ چلا جاتی ہے انفارمیشن. وہاں پر ہمارا ایمبیسڈر انچارج ہے، جس سے کوئی امید نہیں رکھیں آپ، کیونکہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں. اس کو صرف اپوائنٹ کیا گیا کہ دوستی یاری کی وجہ سے، جس طرح باقی لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں. اور جو یہ دوسرے یہاں پر جو ہے، تو یہ رحمان ملک کا ہے. تو ان سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیں گے؟ اسی لیے تو انہوں نے فوراً ان کے ڈاکومنٹس کو، یہ فارن آفس کو کوشش کی جا رہی تھی کہ ہمارا فارن آفس بھی اس کے ڈاکومنٹس کو فورج کر دے. اتنی شرم کی بات ہے یہ. وہ تو فورج کر رہے تھے، امریکہ کے لیے تو یہ اتنی شرم کی بات ہے کہ یہ خود امریکہ جو ہے جھوٹ بول رہا تھا، سراسر جھوٹ بول رہا تھا، اتنی بڑی قوم ہو کے ایک بندے کو لیے بچانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اتنا امپورٹنٹ، اہم کیوں تھا؟ اس میں آپ کا جواب آتا ہے کہ اس بندے کو اتنی معلومات ہیں کہ یہاں پہ جو آپریشن ہو رہے ہیں، کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، گولڈ مائن ملی ہے ہندوستانیوں کے ساتھ وزٹ بھی کر چکا ہے. ظاہر ہے کہ اس بندے کے پاس انفارمیشن بہت ہے، لیکن اس میں غرور اتنا ہے کہ اس نے چارج شیٹ اپنی ریفیوز کر دی ہے. اس کی کال لاگ پہ کوئی 22 سے زیادہ جو ٹیررسٹ وانٹڈ ہیں ہمارے پاکستان سیکورٹی فورسز کو، ان کے ساتھ کنیکشنز بتائے جا رہے ہیں.
اس کے موبائل سے جو لیے ہاں گئے اس کے موبائل پہ اس کے اور اس کی جی پی ایس ڈیوائس جو ہے گاڑی کا اس پہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹارگیٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے. تو کیا یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ لوکلز جو ہیں انوالوڈ ہیں ڈرون کے, ہم کیا یہی لوگ پھر جا کے لوکلز کے ساتھ ہائرنگ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا, آپ جو چپ کی آپ بات کر رہے تھے کہ چپ کو 15 منٹ کے لیے ایکٹیویٹ کریں یا 5 منٹ, جب تک وہ جو ایک وانٹیڈ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ تو ان کے ڈرون تاکہ فائر کریں, کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ساری آرگنائزیشن بنا کے دے رہے ہیں؟ جس سے رحمان ملک سے کو بلائیں ادھر, اس سے سوال پوچھیں, اس کو اس کا سب کا جواب پتہ ہے, مجھے تو نہیں معلوم, لیکن آپ کا سوال تو بہت جائز سوال ہے اور صحیح سوال ہے کہ اس کے پاس بہت انفارمیشن نکلی ہے, اس کو اطلاع عام کرنا چاہیے, قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہے, تاکہ لوگ دنیا یہ نہ کہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ مولویوں نے فرنزی میں لوگوں کو لا کے ان کو جوش دلا رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ غلط ہے بات. اس کا جو سیدھا سادہ جو کہ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک قتل ہوا ہے 2 معصوم پاکستانیوں کا, اور ایک کی بیوی نے اپنی خودکشی کی ہے, اور ایک دوسرے کے اوپر گاڑی چڑھا کے اس کو مارا گیا, اس بندے نے جس نے مارا ہے اس کو چھپایا ہوا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ تو مجرم ہے اس ملک کے اندر. اس وقت ہم کو اپنا طاقت دکھانی چاہیے. اگر ہمارے میں قومیت ہوتی تو ہم دکھاتے کہ تم لوگ آ کے ہمارے بندوں کو گاڑیوں میں مار سکتے اور ان کو چھپایا ہوا ایمبیسی کے اندر. یہ کیا بات ہے جناب؟ سر آپ ڈرون حملوں پہ دوبارہ آتے ہیں. سر انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یا انٹرنیشنل لا آف آرم کانفلکٹ بھی اسے ڈسکریج کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ انٹرنیشنل سوری میں آپ کا سوال نہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں ہیومینیٹیرین لا کے اگینسٹ سوورینٹی چیلنج ہو رہی ہے, یعنی انٹرنیشنل قوانین جتنے بھی ہیں وہ ڈسکریج کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کو یا ٹارگٹ کلنگ کو. اچھا آپ ڈرون اٹیک کی بات کر رہے ہیں, تو ڈرون اٹیک کی بات کریں یا ریمنڈ کی بات کر رہے ہیں, ڈرون اٹیک کی بات کر رہے ہیں, تو وی آر گون بیک ناؤ کی طرف. اب بات یہ ہے کہ جس قوم میں ہمت ہو, قوم کی ہمت جو ہے اس کی گورنمنٹ ہی دکھا سکتی ہے نا. تو وہ تو ظاہر ہے ان کو کہے کہ جی آپ کا ایک ڈرون اگر اور آیا تو ہم آپ کے ساتھ ڈپلومیٹک جو ہے ہمارا رشتہ ہم اس کو ریڈیوس کر دیں گے. ایڈ بند ہو جائے گی, لیکن جو ایڈ بند ہو جائے گی, اور وہ ایڈ جو ہے کس کے لیے آتی ہے؟ غریب آدمی کے لیے آتی ہے؟ نہیں. آپ کے لیے آتی ہے؟ اس کے لیے آتی؟ نہیں, بالکل نہیں آتی. یہ سب انہی کی جیبوں میں جاتی ہے. آپ ان کی شان دیکھیں, شوکت دیکھیں, آپ ان کے محلات دیکھیں, آپ ان کے کرپشن سارے خاندانوں کی کرپشنیں دیکھیں. تو جو اس قسم کے لوگ آپ کے لیڈر ہوں اس وقت, تو اس میں آپ کس آنکھ سے اس کو امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ ان کے سامنے بیکاری کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہیں ہر وقت, ہر لمحہ. اور جو ایک بندہ کھڑا ہوا اور جس نے کہا کہ میں اس بندے کو ڈپلومیٹک کمیونٹی کا جو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا, اس کو نکال کے اور اس کی بےزتی کرنا شروع کی. یہ تو بےزتی قوم کی کر رہے ہیں. تو جناب یہ بڑا ایک اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے آپ بات کریں, ہمارے میرے سامنے کتنی اسٹیٹمنٹس پرائم منسٹر کی پڑھی ہوئی ہیں کہ جی ہم ڈرون کو اچھا نہیں سمجھتے, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, اس سے مزید جو ہے ٹیررسٹ پیدا ہو رہے ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں کہ ڈرون ٹیکنالوجی امریکہ ہمیں دے دیں. نہیں, ہمیں دے دیں وہ تو بڑا ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے نا. ہمیں دے دیں تاکہ ہم خود دیکھیں کہ دشمن کون ہے, تاکہ ہمارے اپنے کسی پاکستانی بندے کو, مرد عورت یا بچے کے کو بالکل اس کے پر آنچ بھی نہ آئے. اور ہمیں وہ کیپیبلٹی ہے, ہم نے جنگیں لڑی ہیں اور ہم نے بھی ٹارگٹ پہ جا کے سب کچھ بامبنگ, راکٹنگ, فائرنگ کی ہے. لیکن اس میں ایک موریلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ صرف ٹارگٹ کو تباہ کرنا ہے. لیکن جب آپ کے اپنے لیڈر کہتے ہیں کہ جی کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہمیں کیا پتہ کہ وہ القاعدہ کا بندہ ہے نہیں. یہ تو ایک امیج بنایا ہوا گیا ہے, اس کو مان لیتے ہیں. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ روز یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, دس از جسٹ پولیٹیکل کیا کہتے ہیں برنکمنشپ. یہ تو صرف اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے لوگوں کو دلا سب. لیکن لوگ اب جو ہیں اس وقت جناب وہ افریقہ کے جو ہیں نارتھ افریقہ سے جو ٹریمر آ رہے ہیں, ٹونیزیا, ایجپٹ, کہ یہ پاکستان جو ہے مصر نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اب پھر
اس کے بعد اب ترپلی بھی نہیں ہے, پھر بحرین بھی نہیں ہے, تو پھر کچھ نہ کچھ, کیونکہ آپ نے پبلک کے لیے کیا کیا ہے سوائے آپ آپس میں گٹھ جوڑ جو ہے پولیٹیشین کہتے ہیں ہم ساتھ لے کے چلیں گے, اس میں پبلک کا تو کوئی کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے, پبلک کا کہیں نام ہی نہیں ہے. اوباما اصل میں ہمارا جب تک سلسلہ ٹھیک نہیں ہوتا, جب تک کہ یہاں ایک سسٹم نہیں آتا, سسٹم آئے امن سے آئے, اور وہ آپ جوان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ امن سے ایک سسٹم آئے, آگ جلاؤ بڑھاؤ سے بالکل نہیں, امن سے آئے, طریقے سے آئے, اور ڈیموکریسی کے لیے ہے, جس کا اصلی نام ڈیموکریسی ہے, جو کہ دنیا میں کام کرتی ہے, جرمنی میں ہے, امریکہ میں, انگلینڈ میں ہے, وہ ڈیموکریسی ہو جہاں انسان کو اس کا انسان کا حق جو ہے وہ گورنمنٹ کا اولین فرض ہے کہ اس کی سیکیورٹی. سجاد صاحب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. یہ ابھی جو سارا یہ ڈرون کا چکر ہوا, اتنا شور شرابہ, اس کی بھی ہم نے بات کر لی. جوناتھن بینکس کا بھی وہ ایشو ہوا, کریم خان آئے ساؤتھ وزیرستان سے, انہوں نے ایک وہ اپلائی کیا, یہاں پہ پٹیشن دائر کی. سی آئی اے کے چیف نے کہا ہے, لاسٹ کوشچن کروں گا پھر بریک پہ چلیں گے, سی آئی اے کے چیف نے کہا ہے کہ جو لیون پنیٹا ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کا اور سی آئی اے کا جو اس وقت ریلیشن شپ ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ڈرون حملے تو ہو رہے تھے, اس سے تو کمپلیکیٹڈ تھا ہی, اب جو یہ والا ایشو ریون ڈیوس کا, اس کے بعد کتنی کمپلیکیشن ہمارے ریلیشن شپ میں آ جائے, کیونکہ امریکہ نے پل آؤٹ بھی کرنا ہے اگلے سال, شروع کرنا ہے یہاں سے. آپ کا سوال؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کتنی کمپلیکیشنز اب آگے بڑھ کے آئیں گے, کیونکہ یہ تو ایک کیس پکڑا گیا, آج پھر ایک امریکن کو پکڑا پشاور میں, تو کیا یہ کنٹینیو ہوں گے, کس طرح بھی کس لیول پہ جائیں گے؟ یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف بلوچستان کی گورنمنٹ نے بلوچستان میں امریکنز کو پکڑا, امریکن کے کارکن تھے, ان کی گاڑیوں کو پکڑا, ان کے جھوٹے نمبر تھے, اور ان کو بند کیا گیا, اور یہاں سے کالیں جو تھی وہ ٹریفک جیم ہو گیا کہ مہرمان ملک اور یہ جو دوسرے تھے, فارن منسٹر تھا اس وقت اور پرائم منسٹر, کہ ان کو چھوڑ دو. وہ چیف منسٹر بلوچستان نے کہا نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ یہ ایک مجرم ہے اس وقت. جب تک بہرحال بعد میں تو چھوڑ گئے ہوئے, کیونکہ کتنی دیر تک تو کتنے سٹرینڈ ہو جائے گا یہ ہمارا امریکہ کے ساتھ. لیکن جہاں آئی ایس آئی کا تعلق ہے, یہ آپ یقین دھیانی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی جو ہے اس کا نصب العین پاکستان کی سالمیت ہے اور پاکستان کی بہتری ہے. آئی ایس آئی بہت زبردست کام کرتی ہے, اور جب وہ سی آئی کے ساتھ جڑ کے اگر انٹیلیجنس انفارمیشن کو مطلب شیئر کرتے ہیں, تو اس میں جب تک ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں, ان کے پلانس کے متعلق پاکستان کا مفاد ہے تب آئی ایس آئی کرے گی. جب پاکستان مفاد نہیں ہے تو یہ آئی ایس آئی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی یہ سی آئی اے کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی, کیونکہ سی آئی اے از اے گورنمنٹ آن اٹس اون. یہ ایک بہت, میں تو رہ چکا ہوں امریکہ میں, مجھے معلوم ہے کہ سی آئی اے جو ہے میرے خیال میں اوباما کو بھی آدھی چیزوں کا نہیں پتہ جو سی آئی اے کرتا ہے. اور سی آئی اے نے تو دنیا میں ہر جگہ جتنا گند دنیا میں پھیلا ہوا ہے, جتنے عراق میں یا ہر جگہ پہ جو کیا کہتے ہیں نیوکلیر ویپنز, وہ تو ہم بات نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز ان کی آنکھ میں کتنا بڑا وہ لگا ہوا ہے, کیونکہ ان کو اسرائیل کا فخر ہے. ان کا جو ڈارلنگ چائلڈ ہے ساری دنیا کی, جو ان کی ورلڈ وائڈ پالیسی ہے, وہ اس کیا کہتے ہیں زائنزم کے اوپر لگی ہوئی ہے. سجاد صاحب ایک بریک کا وقت ہوا ہے, مینا کو دے وقت کے دمے وقت دمے نہ پس رازو بینگل گپ شپ لگو.